اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو، جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے انسان تخلیق کیے یا جنات تخلیق کیے یا ملائکہ تخلیق کیے، شجر و حجر تخلیق کیے، جمادات، نباتات، حیوانات، ساری جو مخلوق اللہ نے کریٹ کی، پیدا کی یا تخلیق کی یا اس کو بنایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ اس لیے کی تاکہ یہ ساری مخلوق میری عبادت کرے۔ جاگو یار، میرا مزاج مختلف جاگنا ہے، کیا کرے؟ عبادت کرے۔ کیا کرے؟ تمہارا جو رزق ہے، روزگار ہے، تمہاری یہ جو محنت ہے، تمہاری یہ جو مزدوری ہے، تمہارا یہ جو کھانا پینا ہے، نان و نفقہ ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ نہ تمہاری قربانی کا گوشت مجھے پہنچتا ہے، نہ خون مجھے پہنچتا ہے، وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات کی اور انسان کی تخلیق کی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب عبادت میں مختصر کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں کہ عبادت کی بے شمار قسمیں ہیں۔ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ بولیں یار، اس کا مطلب ہے آپ نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ اللہ کی عبادت کی اقسام بتا رہا ہوں آپ کو، کس میں بتا رہا ہوں؟ اس کا مطلب آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آپ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ زیارات کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا جا کے دیدار کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہر عبادت کو آپ تسلیم کرتے ہیں، نماز کو بھی عبادت مانتے ہیں، روزے کو بھی عبادت مانتے ہیں، حج کو بھی عبادت مانتے ہیں، عمرے کو بھی عبادت مانتے ہیں۔ آؤ ایک عبادت دینے لگا ہوں، اہل سنت کی 150 کتابیں۔ جاگو ذرا یار، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آؤ ذرا میں شارٹ کر لگا ہوں، توجہ مرتبہ کی عبادت دینے لگا ہوں اللہ کی، اور حوالہ اہل سنت کی سینکڑوں کتابیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی، اما عائشہ صدیقہ آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا۔ بابا جان ان کے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق، ذرا جاگنا یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ ابا جان، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے آپ کی یا غور کی ہے میں نے، جب آپ اور مولا علی علیہ السلام ایک ہی مجلس میں ہوں، ایک ہی محفل میں ہوں، ایک ہی نشست میں ہوں، تو میں نے غور کیا ہے پردے کے پیچھے سے اس چیز کو، کیا کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کے لگاتار مولا علی علیہ السلام کے چہرے کو ہی تکتے رہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ٹک ٹکی باندھ کے ہوتا ہے کہ لگاتار دیکھنا، کوئی بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے، ایک ہی صورت کو یا ایک ہی چیز کو دیکھتا جائے، دیکھتا جائے، اسے کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کے تسلسل کے ساتھ لگاتار ہمتن گوش ہو کے علی علیہ السلام کے چہرے کو ہی تکتے رہتے ہیں۔ تو سنو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو۔ حضرت ابوبکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟
ذرا توجہ کے ساتھ بڑی خاص بات دینے لگا. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں, جواب سنو. وہ آگے سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میں علی کا چہرہ اس لیے تکتا رہتا ہوں, انی سمیت رسول اللہ یقول النظر الى وجہ علی عبادت. میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا ہے بیٹا, اس لیے تسلسل کے ساتھ لگاتار علی کا چہرہ تکتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں کہ میں نے آمینہ کے لال سے سنا تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ والی زبان سے, جس زبان سے خدا بولتا ہے اس زبان سے سنا تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا اللہ کی عبادت ہے. دونوں ہاتھ بلند بلند کر نعرہ علی کے چہرے کو تکنا کیا ہے؟ وہ بولو یار, کیا ہے؟ عبادت ہے. وہ نماز کو اللہ کی عبادت ماننے والوں, روزے کو بھی اللہ کی عبادت ماننے والوں, حج کو اللہ کی عبادت ماننے والوں, تراویحوں کو اللہ کی عبادت ماننے والوں, قیام کو اللہ کی عبادت ماننے والوں, رکوع کو, سجود کو, تلاوت کو, صدقہ کو, خیرات کو اللہ کی عبادت ماننے والوں. میرے مصطفیٰ جس زبان سے حضور نے فرمایا ہے نا کہ نماز عبادت ہے, جس زبان سے میرے آقا نے فرمایا نا کہ روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, اسی زبان سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے. بڑی خاص بات توجہ. آقا یہ تو سہولت تھی ان کے لیے جنہوں نے علی علیہ السلام کا چہرہ تک لیا, دیدار کر لیا. اگر مولا علی علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آئے تو پھر عبادت کے لیے ہم کیا کریں؟ توجہ ذرا میری طرف. اور میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے النظر الی علی عبادت, علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. یعنی مولا علی علیہ السلام دور سے تشریف لے کے جا رہے ہیں, علی علیہ السلام کے سراپا کو دیکھنا, ہائے 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 ہائے, سر سے پاؤں تک دیکھنا, ہیت کو دیکھنا, پیکر کو دیکھنا, سر سے پاؤں تک سراپا پورے کا پورا جو عبادت ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب. اور آگے چلے آقا, یہ تو سہولت تھی ان کے لیے جنہوں نے آپ کا اور مولا علی علیہ السلام کا ظاہراً زمانہ پایا. توجہ, یعنی صحابہ کرام جو اس وقت دیکھتے تھے انہوں نے تو علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کے بھی عبادت کر لی, علی علیہ السلام کے سراپا کو دیکھ کے بھی عبادت کر لی, علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کے بھی عبادت کر لی. تو ہمارے لیے کوئی پیکج نہیں, ہم بھی ملتان کی سرزمین پہ بیٹھ کے آپ کی اہل بیت کے غلام ہیں. تو ہمارے لیے کوئی پیکج نہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا توجہ, تمہارے لیے بھی پیکج ہے. آقا وہ کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادت. ہائے 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 ہائے, علی کا ذکر کرنا, علی علی کرنا. مولوی جی تو کہتا ہے یہ درویشوں کا کام ہے, علی علی کرتے, ملنگوں کا کام ہے. نہ نماز علی علی, نہ روزہ علی علی, نہ حج علی علی, نہ عمرہ علی علی, نہ خیرات علی علی, نہ صدقہ علی علی, بس علی علی کرتے رہتے. ان کو ملے گا کیا؟ تیری مانے کہ آمینہ کے لال کی مانے. میرے آقا فرماتے ہیں علی علی کرنا بھی عبادت ہے. اس کا مطلب ہے جو علی علی کر کے جائے گا حضور کی اہل بیت کے غلاموں, سنو, جو علی علی کر کے جائے گا قیامت کے روز, بڑی خاص بات دینے لگا ہوں شاہ صاحب, قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا, ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھے یار, وہ پائیا نیکیاں والا رجسٹر, وہ دو رجسٹر نے نا, ایک نیکیاں والا دوسرا گناہوں والا. توجہ میری طرف, جب اس کا نیکیوں والا رجسٹر کھولا جائے گا نا تو اس پہ یہ تو لکھا ہوگا کہ ملنگ صاحب علی علی کر کے آئے. نہیں, اس پہ علی علی کرنا لکھا نہیں ہوگا, اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آئے.
ذکر ولی عبادت. سنو بات میری، ایسی دلیل دینے لگا ہوں کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. کوئی مائی کا لال اس بات کو رد نہیں کر سکتا. علی علیہ السلام کا ذکر کرنا اتنی بڑی نیکی اور عبادت ہے. بڑی خاص بات جس کا نصیب شاہ صاحب کہ اگر یہ نیکی اور عبادت ہو نا پلے تو پھر باقی نیکیاں اور عبادت بھی پھر قبول ہوتی ہیں. پرسوں سمجھو گے میری اچھا میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں، آتی ضرور ہیں لیکن آپ کو ابھی آنی چاہیے. بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، حدیث دینے لگا ہوں. میں نے کو کس سے نہیں سنانے آپ کو، منانا بھی نہیں ہے، حوالہ دکھانا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ نماز بھی عبادت، ٹھیک ہے، عبادت ہے کہ نہیں، روزہ بھی عبادت، حج بھی، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں یہ ساری عبادتیں یہ تب عبادت بنتی ہیں، یہ تب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں یا قبول ہوتی ہیں جب ان سے پہلے علی کی محبت والی عبادت ہوتی ہے. آؤ سنو دلیل، سینہ چوڑا کر کے سنانا دلیل. حدیث سنو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. سنو ذرا، میرے آقا فرماتے حب علی حسنۃ لا یضر معہا سیئۃ. ذرا توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھے. میرے آقا فرماتے ہیں علی کی حب، علی کی محبت ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نیکی ہے. علی کی محبت والی عبادت ہو نا، نیکی ہو، تو اس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اچھا توجہ، یہ ایک ہی حدیث پوری نہیں ہوئی. یعنی علی کی محبت والی عبادت اور نیکی ہو، حضور فرماتے کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور آگے چلے، حدیث پوری سنیں. حضور فرماتے وَبُغْضُهُ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ. اور میرے آقا فرماتے علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے، اگر یہ گناہ ہو نہ پلے تو پھر کوئی عبادت، کوئی نیکی انسان کے لیے نفع مند نہیں ہوتی. نہیں سمجھے، میں حدیث دے رہا ہوں، توجہ ذرا میری طرف. اس کا مطلب ہے حضور فرماتے ہیں کہ علی کی محبت یہ ایسی نیکی اور عبادت ہے، اس کے ہوتے ہوئے یارو جملے سمجھو نا، کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر علی کا بغض ہو پلے تے کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوندی. نہیں سمجھ آئی؟ پھر سمجھا دوں اور آسان کر دوں. نماز نیکی ہے نا، بیٹا بیٹھ جاؤ، کوئی بچہ نہ اٹھے، بیٹھ جاؤ. نماز نیکی ہے نا، بولنے ذرا. تو یہ نیکی نماز تب بنتی ہے جب اس سے پہلے علی کی محبت والی نیکی ہو. مولوی اگر علی کی محبت نہیں، فقط نماز ہے نا، تو ہمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. حج نیکی ہے، حج نیکی اور عبادت ہے. اگر حج سے پہلے علی کی محبت نہیں، مودت نہیں، تو ہمیں پیدا ہی کی تھی حج کوئی نہیں. روزہ نیکی ہے، عبادت ہے. اگر روزے کے ساتھ علی کی حب نہیں تو ہمیں پوکھی کٹی روزہ کوئی نہیں. آپ کے حضرت جی یہ آپ کے جملے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ تو میں دلیل دیتا ہوں نا حدیث، کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا. امام حاکم کی مستدرک دے رہا ہوں، وہ سنیت بتا رہا ہوں یار، اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں آپ کو. امام حاکم کی مستدرک، توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھے. ہمارا جو پنجاب ہے سیالکوٹ، اس میں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ فجر کے وقت مر جائے نا، فجر کے وقت، تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ بڑا نیک سی، کڈا سونا ٹائم لیا، وقت بڑا سونا لیا سو یار فجر دا. تے جے کہ جمعے دے دن مر جائے
کسی نے کڈا سونا دن لیا سی یار ہاں جی تے جے روزیاں چ مر جے رمضان چ تے پھر اسی پکا کہنے ہیں جنتی جہنم دے دروازے بھی بند نے کڈا سونا مہینہ لیا ادھر کا نہیں مجھے پتا ادھر ایسے ہی کہتے ہیں اب توجہ کے ساتھ سنو ذرا حدیث میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا اور مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے جملے ذہن کرنا ہاتھ جوڑ کے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَعِدَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ توجہ حدیث مصطفیٰ میرے آقا فرماتے حدیث دے رہا ہوں اس ذمہ داری کے ساتھ کوئی دیکھنا چاہے دکھا کے جاؤں گا میرے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مُصَلَّى کہاں جمعہ کہاں رمضان کہاں فجر کا وقت اور کہاں مقام ابراہیم اور حضور فرماتے صرف کھڑا ہی نہیں وہاں نماز بھی پڑھ رہا ہے آپ عظمت دیکھتے جائیں اس کی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور حضور فرماتے صرف نماز ہی نہیں پڑھ رہا روزے سے بھی ہے روزہ بھی عبادت پھر آگے نماز بھی عبادت تے حج بھی ہائے 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 ادھر کھڑا ہے حضور فرماتے ادھر ہی مر گیا ادھر ہی لو جی سانو پتا چلے نا کوئی بشیر کوئی نذیر وہ حج کرنے گیا سی یار اللہ دے گھر دے سامنے مقام ابراہیم جتھے نفل پڑھتے اوتھے کھلوتا ہی نماز پڑھنے ہی مر گیا سانو ٹیلی فون آ جائے تو لو جی اسی تے قسمہ چک کے کہاں گے بندہ تے کتب ہی سی یار اور نماز بھی روزہ بھی اللہ دا گھر بھی اوتھے موت ہے سونی موت ہم تو کہیں گے لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو میرے آقا فرماتے ہیں مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے روزے کے ساتھ ادھر ہی مر گیا لیکن جب مرنے لگا تو دل میں علی کے لیے بغض تھا دل میں میری اہل بیت کے لیے بغض تھا بیٹا بیٹھ جاؤ میری اہل بیت کے لیے بغض تھا ادھر مرا ادھر اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا پڑھے لکھے دوست بیٹھے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سید بیٹھے ہیں میرے سر کا تاج بیٹھے ہیں سیدھا سا سوال ہے یار وہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا بولو یار نماز بھی ہے نا ذرا آپ نے میرا ساتھ چلنا ہے پھر بات یاد رہتی ہے نماز بھی پڑھتا ہے پھر روزہ بھی عبادت ہے نا تے حج بھی کرتا ہی پیا طواف خانہ کعبہ دے سامنے کھڑیا ہو کے عبادت ہے ایسی نا جی تے گناہ کیڑا سی اہل بیت نہ بغض تے کتھے گیا پھر جہنم چ حضور کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے یار وہ میری کی اوقات ہے یار جن کا کلمہ پڑھتے ہو حضور کا فرمان یار اس کا مطلب ہے نماز بھی ہے روزہ بھی تے حج بھی تے عمرے بھی علی نال بغض دے تے پھر عبادت آئیاں نا منہ تے اے بندے نوں یاد رکھیا جے آؤ ذرا دوجا بندہ پیش کرنا حدیث یاد حضور فرماتے اب دوسرا بندہ ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ بیماری سے مر گیا بخار چڑھا تھا بخار سے مر گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سے مر گیا اپنے بستر پہ گھر پہ پڑا ہوا وہیں مر گیا توجہ لیکن جب مرنے لگا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا یار نہیں سمجھے اپنے گھر پہ اپنے بستر پہ بڑا بڑا بیماری سے مر گیا تبھی موت مر گیا میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں لیکن جب مرنے لگا تو دل میں میری اہل بیت کے لیے محبت تھی مودت تھی تعظیم تھی توقیر تھی ادھر مرا ادھر اللہ نے شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا نہ تو وہ جہاد کرنے گیا یار ہتھیار اٹھا کے اپنے گھر میں ہی مر گیا بیماری سے مر گیا تبھی موت مر گیا لیکن فرق یہ تھا کہ اس کے دل میں حضور کی آل کی حب تھی حضور فرماتے ادھر مرا اللہ نے شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ
بخشا ہوا مرا، مغفور مرا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دوسری عبادتیں ہوں، اہل بیت کی محبت والی عبادت نہ ہو تو دوسری عبادتیں بھی عبادتیں نہیں رہتی. ٹھیک ہو گیا. دوسری عبادتیں ہوں ساتھ اہل بیت کی محبت ہو تو پھر وہ بھی عبادتیں قبول ہوتی ہیں. بلکہ میرے آقا فرماتے حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی اور امام جلال الدین سیوطی جامع صغیر میں یہ حدیث لے کے آئے. اہل سنت کے چوٹی کے محدث جن کو 73 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہو. یار کسے مولوی کا حوالہ دے رہے ہو. امام سیوطی جو خود کو اہل سنت کہے نا اور امام سیوطی کو نہ مانے وہ سنی نہیں. اتنے بڑے محدث ہیں شاہ صاحب. آپ روایت کرتے ہیں کہ جس حدیث پہ مجھے شبہ ہوتا نا تو جب آقا علیہ السلام کی کچہری مجھے نصیب ہوتی نہیں سمجھے تو خود حضور کی بارگاہ سے جا کے میں پوچھ لیا کرتا تھا. یعنی اتنی بڑی حدیث میں میرے موبائل میں دکھا کے جاؤں گا. حدیث امام سیوطی کی جامع صغیر دے رہا ہوں آپ کو، چوٹی کی کتاب. بندہ جہنم میں کیوں جاتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ نیکیوں کی وجہ سے. اور گناہ نہ جاندہ ہے نا بندہ. بولو یار. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ علی کی محبت، شاہ صاحب، علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. یار سوکھی لکڑی وہ سکیا بالن نہیں ہوں، آگ جلدی لگتی ہے. بولو یار. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے علی کی جو حب ہے نا، محبت، وہ انسان کے جو گناہ نہیں ہوتے، گناہ ان کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دو چیزیں ایک انسان کے نامہ اعمال میں اکٹھی نہیں رہ سکتی. کیا کیا؟ گناہ اور علی کی محبت. نہیں سمجھے. اگر گناہ ہے نا، اگر گناہ ہے تو سمجھ لے علی دی محبت کوئی نہیں، تے اگر علی دی محبت ہے تو پھر سمجھ لے گناہ کوئی نہیں. یار حدیث دے رہا ہوں میں. حضور فرماتے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، مٹا دیتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگے سنے میرے آقا فرماتے حب علی برات من النار. علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے، جہنم سے دور کرتی ہے. پھر میرے آقا فرماتے حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنہ ومن مات علیہ دخل الجنہ. میں حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو یار. میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت. کتنے دنوں کی؟ اور پائیا اللہ دی عبادت دسنے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. یعنی ایک بندہ ہے اس نے پورا 1 سال عبادت کی، نمازاں بھی پڑھیاں، سمجھ تو آ رہی ہے نا اردو میں، نمازاں بھی پڑھیاں. میری پنجابی بھی وہ سیالکوٹ والی ہے، ذرا گزارا کر لیا جی. یعنی نمازاں بھی پڑھیاں تے روزے بھی رکھے تے حج بھی کیتے تے عمرے بھی. ٹھیک ہے، سارا کچھ پورا سال کرتا رہا. ٹھیک ہے. ایک دوسرا بندہ ہے انہیں 1 دن بس ہائے 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 صرف 1 دن حضور دی اہل بیت دی محبت سے گزاریا، علی علی کر دیا گزاریا، یا حسین کرتے گزاریا. اہل بیت کے غم میں روتا رہا، ان کے فضائل پہ مسکراتا رہا، قصیدے پڑھتا رہا، سبحان اللہ کہتا رہا، تکبیریں بلند کرتا رہا. ایک دن میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے 1 دن میری اہل بیت کی محبت میں گزارا نا، وہ 1 سال کی عبادت والے سے وہ بندہ افضل ہے.
وَمَن مَّاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر